میں خوش آمدید۔ اور آج ایک بہت بڑا دن تمام پاکستانیوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کے لیے۔ پاکستان کو پہلے مسلم ایٹمی ریاست بنانے والے آج ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالقدیر خان آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ شخصیت جس نے اپنی محبت کی قربانی دی، پیسے کی، عزت کی، شہرت کی، ہر چیز کی قربانی کی دے دی، اور پاکستان کو وہ چیز عطا کی جس کی وجہ سے دشمن میلی آنکھ سے بھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ ریحان راؤ نے ہمیں کہا ہے سو نائس، تھینک یو سو مچ ریحان۔ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اور آپ سے بھی چاہیں گے کہ ان کی زندگی کے کوئی واقعات جو آپ کے پاس محفوظ ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ 1936 یکم اپریل بھوپال، ان کے سب کو بر صغیر میں یہ پیدا ہوئے جسے آج کا ہندوستان کہیں گے، اور پھر یہ 1947 کے بعد پاکستان میں آئے، اور آج 85 سال کی، یعنی کہ 85 ایئرز، 85 سال کی عمر میں یہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ان کے نشان امتیاز 1996 سے لے کر 1999 تک انہیں نشان امتیاز دیا گیا مسلسل۔ ہلال امتیاز 1989 میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی جس میں ان کو یہ اعزاز ملا، اور نواز شریف کی گورنمنٹ میں انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اور یہ پچھلے 2 دہائیوں سے، جب سے امریکہ اور افغانستان کی وار کا آغاز ہوا ہے، اس کے تقریباً 3 سے 4 سال بعد ہی ان کے اوپر الزامات لگے اور انہیں پابند سلاسل، یعنی کہ گھر تک محصور کر دیا گیا تھا۔ یہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ امریکنس یہ کہتے تھے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے راز جو ہیں اور نیوکلیئر سے ریلیٹڈ کوریا کو، یعنی کہ جنوبی کوریا کو، ایران کو پرووائڈ کیے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی کے جو اثرات ہیں، نقصانات ہیں، ان کی وجہ سے پھیلیں گے، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائیں۔ اور پھر جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، انہیں ان کے گھر سے میں ہی محصور کر دیا گیا، جس طریقے سے آج حافظ سعید صاحب کو کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بانی پاکستان اس وجہ سے میں ان کو کہوں گا کہ نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے، نیوکلیئر ہتھیاروں کی وجہ سے یہ پاکستان کے بانی اس وجہ سے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جس نے پاکستان کو مضبوط کیا، طاقت بخشی، اور دشمن ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ مشرف نے ان کے بارے میں بہت باتیں کی، لیکن اگر ایسی ہی بات تھی تو کیا دنیا ان تمام تر باتوں سے جو ہے دنیا کو نہیں پتہ تھا؟ لا علم تھی، انہیں نہیں معلوم تھا، کیونکہ مشرف کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو نیوکلیئر ویپن بنایا ہی نہیں، اس کے بانی کوئی اور تھے، اس نے تو بس جو اعلی کار کو فٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن یقین مانیے بہت بڑی ہسٹری ہے اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ کام کا آغاز ہوا، یعنی کہ 1974 میں جس وقت انڈیا نیوکلیئر پاور بن چکا تھا، بھٹو نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور نیوکلیئر ویپن تیار کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بل بوتے پر ہی کہا۔ پھر یہ یورپ چلے گئے، وہاں کے کیونکہ میں جس وقت 8ویں کلاس میں تھا اس وقت ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ قصہ کہانی سنائی تھی، میں وہی آپ کے ساتھ لفظ با لفظ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جو میرے استاد محترم نے بتائی تھی میں چاہوں گا میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ وہاں گئے پڑھنے کے غرض سے، بیرون ملک گئے، اور جب وہاں جا کر انہوں نے یہ نیوکلیئر کی اسٹڈی کو پڑھنا شروع کیا تو یہ فوراً واپس آئے، اور یہاں آ کر یہاں کے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس مشن کو، اس پروگرام کا آغاز کیا جائے، اور ہم اپنے ملک کو پوری دنیا کے سامنے ایک طاقتور ملک کے طور پر لے کر چلیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے یہ وعدہ کیا اور ان کو کہا ہر طریقے کی سہولیات فراہم کرنے کی جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے کہا۔ باہر گئے، اور باہر بھی ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کے اوپر میں نہیں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ لا علمی میں، نہ سمجھی میں کچھ ایسے الفاظ میں کہہ دوں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا مختصر یہ کہ یہ بڑی ہی عقل مندی، بہادری، جرت، اپنی محبت کی قربانی، پیسے کی قربانی، شہرت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دے کر ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ پاکستان واپس آتے ہیں،
اور ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں سپرویژن میں یہ اس کام کا آغاز کر دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا چاہے جو کچھ مرضی کہے، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ چاہے انہوں نے لگایا. 1971 میں پاکستان، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. الزامات بھٹو پر بھی لگے، ہمارے اداروں پر بھی لگے، اور لیکن بھٹو کے یہ دو کام پوری زندگی یاد رکھے جائیں گے، اور تا قیامت لوگ اسے اسی سنہری حروف میں یاد کریں گے. کچھ بھی کہیں گے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ دو کام ایسے ہیں جو اسلام کو بھی بچا گیا اور پاکستان کو بھی بچا گیا. پہلا کام، یہ نیوکلیر ویپن کی تیاری کے لیے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تمام تر چیزیں پرووائڈ کرنے کی وہ کمٹمنٹ کی، پرومس کیا. اور دوسرا کام، ختم نبوت کا قانون، قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور ختم نبوت کو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی پہرےداری کی. سلام ہے ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی روح کو اور آسانیاں اور منزلیں ان کی اور آسانیاں فرمائے، اور ان کی جو آگے اولادیں ہیں جو اس وقت ملک پاکستان کے لیے نالائکی کا سبب بنی ہوئی ہیں، اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں. ناظرین، یہ تو وہ کہانی ہو گئی کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کیسے ہوا. پھر بڑی مشکلات آئیں. پاکستان کا ایک ایسا امیر ترین شخص جسے دنیا پتہ نہیں کن کن ناموں سے جانتی ہیں، دنیا میں اس نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہیں، لیکن سیٹھ عابد کا بھی پاکستان میں نیوکلیر ویپن بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے لیے جتنی رقم پرووائڈ کی، جو کچھ بھی ہے اس میں اس کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے. باہر کے ملکوں سے آلات لانے کے سلسلے میں، پرزے لانے کے سلسلے میں بڑا ہی زبردست کام کیا. پھر جنرل ضیاء الحق نے اس کے اوپر بڑا زبردست رول پلے کیا. جب اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا تھا، کیا ہی سیٹلائٹ کو